السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ڈیلے کر کے اس میں وقفہ پیدا کر کے یہ تو کوشش کی تھی کہ شاید وہ اس طرح اپنے اراکین کے دوسری طرف جانے کے عمل کو سست کر سکیں گے یا کمزور کر سکیں گے یا اس کو ریورس کر سکیں گے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہو گیا اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب 24 اراکین واضح طور پر منحرف ہو چکے ہیں اور وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اور ان اراکین کے کچھ کے انٹرویوز بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے تصادم کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ فواد چودھری جو کہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہم بہت سخت ایکشن کرنے والے، ریڈ کا تو نہیں پتہ نہیں لیکن ایکشن ضرور ہوگا۔ اور کچھ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب سندھ ہاؤس میں جہاں پر اراکین کو رکھا گیا ہے وہاں پر سندھ پولیس کی بھاری نفری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے تعینات کر دیا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں۔ اور پھر ایک اور خبر بھی ہے کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی تھیں، ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے کچھ ایسی تجاویز بھی دی جا رہی ہے کہ عدم اعتماد واپس لی جائے اور الیکشن ہم ارلی کرا دیں گے۔ اب ایک شخصیت باقاعدہ طور پہ حکومتی شخصیت، آئینی شخصیت ایک اعلیٰ ترین ادارے کے افسر کے پاس پہنچی ہے اور یہ ان سے درخواست کی ہے کہ وہ سارے معاملے میں مداخلت کریں اور حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو واپس کرایا جائے، اور اس کے بدلے میں حکومت اگست تک یعنی کہ اگست 2022 تک الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ چودھری پرویز الہی صاحب 2 دن سے بڑی خبروں میں تھے اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جس سے بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد کا ہنگامہ ہے اس میں حکومت کی پوزیشن خاصی کمزور ہے، اور پرویز الہی صاحب نے تو حکومت کے 14 طبق روشن کر دیے اور انہوں نے وزیر اعظم کو نیپی والا وزیر اعظم قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا بیبی ہے جس کی نیپیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہی ہے، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ نیپیاں بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پشاور سے مدد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ پشاور سے جو وہ چرسی تکہ اور جو کباب ہیں وہ یہاں تک آنے پر خراب ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک اعلیٰ افسر کا نام بھی لیا کہ وہاں سے مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ مدد اب بے اثر ہوگی۔ اس کے بعد حکومت کی درخواست پہ ہم نے آپ کو کل اندرونی کہانی بتائی تھی کہ کیسے پرویز خٹک صاحب نے پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ جی مہربانی کریں ہمیں اس طرح خوار نہ کریں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایک آدھا بیان جاری کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسی روز انہوں نے پھر ایک اور انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں بھی وہی باتیں کہیں اور انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے انٹرویو دیا تھا میں ان پہ باتوں پہ قائم ہوں۔ اس دوران چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اپوزیشن کے پاس حکومتی اتحادیوں کے بغیر بھی نمبر پورا ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ 12 سے زیادہ اراکین منحرف جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، حکومت کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فگر ہے اپوزیشن کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ شاید 200 سے بھی کراس کر جائے اور حکومت حیران اور پریشان رہ جائے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ حکومت کے منحرف اراکین اب سامنے آنا شروع ہو گئے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے جتنی بات کی تھی معاملہ اس سے بھی بہت آگے نکلا ہے۔ آج جیو نیوز کے اینکر پرسن حامد میر صاحب پاکستان کے بڑے معروف صحافی ہیں، بہت کئی ماہ تک وہ حکومت کے زیر عتاب رہے اور ان کو آف فر رکھا گیا، لیکن اب انہوں نے چند روز قبل ہی اپنا دوبارہ کیپٹل ٹاک پروگرام شروع کیا ہے۔ وہ آج جناب سندھ ہاؤس پہنچے ہیں اور سندھ ہاؤس جا کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے ملاقات کی ہے، اور جو آن سکرین جو انہوں نے انٹرویو کیا ہے وہ 2 اراکین کا کیا ہے جو دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور دونوں کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ایک راجہ ریاض صاحب جہانگیر ترین گروپ کے اہم شخصیت اور دوسرا نواب شیر وسیر، ان دونوں سے انہوں نے انٹرویو کیا ہے، اور ان دونوں نے حامد میر صاحب کے اس انٹرویو میں بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں۔ ان دونوں حضرات کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر 2 درجن سے زائد، جب حامد میر صاحب نے اس کو باقاعدہ پوچھا 24 تو انہوں نے کہا جی 24 سے زائد اراکین اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی سندھ ہاؤس میں تحریک انصاف کے اراکین کیوں موجود ہیں، وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ لاجز میں جو کارروائی JUI کے اراکین اسمبلی کے حوالے سے پولیس کی طرف سے کی گئی تھی، انہیں حکومت کی جو دھمکیاں مل رہی ہیں، جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم 10 لاکھ کا مجمع ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں کلیجا کہ وہ آئے یا جائے، اس سے جو PTI کے منحرف اراکین ہیں ان میں خوف ہراس کی فضا پھیل گئی اور وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں یا اور کسی بھی جگہ پہ محفوظ تصور نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ سندھ ہاؤس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اہم بات کی، انہوں نے یہ بھی کہا راجہ ریاض صاحب نے کہ یہ تعداد
اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ملنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے بھی ان سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی کہ مسلم لیگ نون کے لیے اتنے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور وہ اس تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس چیز کو خواہش مند ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں انہیں ایڈجسٹ کرے، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون سے بات کر کے انہیں اس چیز کی ضمانت فراہم کی ہے۔ جیسا کہ ایم کیو ایم جو حکومت کے خلاف اگر ووٹ دیتی ہے تو اس کا جو ضامن بنے ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون بنی ہے اور مولانا فضل الرحمان بنے ہیں، اسی طرح جو پنجاب سے لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ضامن آصف علی زرداری صاحب بنے ہیں۔ اور ان اراکین سے جب بات کی گئی اور حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی وہ نوٹوں کی بوریاں کہاں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ نوٹوں کی بوریاں سندھ ہاؤس میں لا کے رکھی گئی اور بانٹے جا رہے ہیں، تو ان اراکین کا کہنا تھا کہ جی ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دینے ہیں، ہمیں کوئی نوٹوں سے خرید نہیں سکتا۔ بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سندھ کے ہاؤس کے اندر سندھ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، کیونکہ سندھ ہاؤس جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے حکومت سندھ کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح پنجاب ہاؤس کا، اسلام آباد میں چاروں صوبوں کے ہاؤسز موجود ہیں، بلوچستان ہاؤس موجود ہے، آزاد کشمیر کا ہاؤس موجود ہے، ان تمام کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اور جو ان کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ان علاقوں کی حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، تو سندھ ہاؤس کا جو کنٹرول ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اب اس طرح کی کچھ اور بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ فواد چوہدری صاحب سے جب یہ بات کی گئی کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی آپ لوگ کارروائی کرنا چاہتے ہیں سندھ ہاؤس کے خلاف، تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان سے کہا کہ کیا کوئی ریڈ کی جائے گی سندھ ہاؤس کے اوپر، تو انہوں نے کہا ریڈ کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن سخت ایکشن ہوگا۔ اور پھر کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ جی شاید وہ کوئی جو انہوں نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی کورونا کے دنوں میں اور کہا تھا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے وہ عوام کی مدد کرے گی، کورونا سے نمٹنے کے لیے تو ٹائیگر فورس عوام کی مدد کرتی ہوئی کہیں دکھائی نہیں دی، لیکن کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ ٹائیگر فورس یعنی کہ ہزاروں لوگوں کے ذریعے شاید سندھ ہاؤس کو گھیرا جائے گا، ان پہ حملہ کیا جائے، اور راجہ ریاض نے اور نواب شیر وسیع نے کہا کہ یہاں سندھ ہاؤس کے اندر بھی ایسی چونکہ اطلاعات ہمیں موجود ہو رہی ہیں اور ہم یہاں پر بھی اب خاصا خوف و ہراس محسوس کر رہے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جوابی چیزوں کا اعلان کیا، اور جب فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوگا، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا، اور یہ ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ اس معاملے میں حکومت نے پہل کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی معاملہ ہے، اس کو آئینی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان بھی اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد کو جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ ہوتے ہیں، اور جب تک کہ آئین میں ترمیم نہ کی جائے الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے۔ البتہ ڈی سیٹ ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ جب کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ کرے گا تو پھر اپنی پارٹی کا لیڈر اس کو نوٹس دے گا، شوکاز نوٹس، اس کا وہ جواب دے گا، اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو لکھے گا کہ جی یہ رکن ہمارا منعرف ہو گیا، اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور وہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہے وہ 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو وہ بھجوائیں گے تو پھر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بعد میں بھی الیکشن والے دن اگر یہ ووٹ دے دیتے ہیں اپوزیشن کو یا اپنے وزیر اعظم کے خلاف، اور بعد میں ان کی اپنی پارٹی ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو یقینی بات ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو جب ان سے یہ بات پوچھی گئی حامد میر صاحب کی طرف سے کہ جی آپ لوگ کیا آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ آپ کو نہیں چاہیے، تو ان دونوں اراکین نے کہا کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں چاہیے۔ ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیسے الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، ہم آزاد الیکشن لڑیں، ہم کسی اور پارٹی کا الیکشن لڑیں تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیسے الیکشن لڑتے ہیں، اور اس میں ہمیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی آئندہ الیکشن میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم بار بار اپنے اس پروگرام میں، اس ولاگ میں نشاندہی کرتے رہیں گے۔ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ شاید جتنا ڈی ویلیو ہوگا وہ اسی طرح ڈی ویلیو ہوگا جیسے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ڈی ویلیو ہوگی، ایون کہ افغان کرنسی سے بھی نیچے چلا گیا ہمارا روپیہ۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی سچویشن بھی ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا گزشتہ 2 دن کے ولاگز میں کہ حکومت کی یہ بھی ایک کوشش ہے، ایک طرف تو وہ دھمکیاں دے رہی ہے، اپنے اراکین کو روکنے کی کوشش کریے، 20 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ حکومت ان کو بیرون ملک مختلف دوروں پہ بھجوا چکی ہے تاکہ وہ تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف ووٹ نہ کر سکیں۔
لیکن جو لوگ نہیں جانا چاہتے تھے وہ نہیں گئے تھے، تو پھر ان کو پتہ تھا کہ اس وقت سچویشن کیا اور ان کے کون کون سے اراکین ان سے رابطے میں نہیں آ رہے۔ ایسی صورتحال میں پھر ایک اور تجویز بھی حکومت کی طرف سے آئی تھی اور کچھ وزراء نے اپوزیشن کو یہ آفر کی تھی کہ جی اگر آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے ہیں تو ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وقت سے کچھ پہلے سال 9 مہینے پہلے ہم الیکشن کروانے کی بات کر لیتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے ایسی تجویز کو مبینہ طور پر رد کر دیا گیا تھا۔ آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر بریک کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ آئینی شخصیت نے جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ادارے کے جو سربراہ سے جا کے ملاقات کی اور ان سے یہ درخواست کیا، اور یہ شخصیت حکومتی شخصیت ہے۔ اس نے جا کے درخواست دی ہے کہ جی آپ انٹروین کریں، انٹروین اس طرح جانبداری کے سینس میں نہیں کریں کہ آپ حکومت کی کو مدد کریں، کیونکہ حکومت کی مدد کرنے سے تو مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق پہلے ہی وہ انکار کر دیں گے جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے معاملات سیاسی معاملات کو خود دیکھیں۔ لیکن اس شخصیت نے جا کے درخواست کیا کہ جی آپ انٹروین اس سینس میں کریں کہ آپ غیر جانبدار ہی رہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ پہ بٹھائیں، کیونکہ معاملات جو نہیں تصادم کی طرف جا رہے ہیں، معاملہ پرتشدد تحریک پاکستان کے اندر ایک شروع ہو سکتی ہے اور خانہ جنگی کا ماحول بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اس معاملے کے اندر انٹروین کریں اور انٹروین کر کے دونوں پارٹیوں کو بٹھائیں اور ان سے کہ ایک فریق سے کہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے اور دوسرے فریق سے حکومت سے کہیں کہ وہ بیفور ٹائم الیکشن کا اناؤنس کر دے، اور اگست ستمبر تک اگر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو حکومت کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک تجویز انہوں نے دی ہے، اس میں کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف وکلاء کی طرف سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے جس میں عدالت عالیہ اسلام آباد سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں مداخلت کریں اور فریقین کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جی وہ وہاں پر کوئی جلسہ جلوس اس دن نہ ہو جس دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف شخصیات کو فریق بنایا تھا، جس پر عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد اس کا جواب طلب کر لیا اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں سیکٹری داخلہ کو، سیکٹری دفاع کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو، ڈپٹی کمشنر کو، آئی جی اسلام آباد کو، اور ان تمام متعلقہ جو حضرات ہیں ان کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اکثریت کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس حکومت کا چل چلاؤ ہے 4 ہفتوں سے کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا، اور آج بھی وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس بلایا تو انہوں نے اپنے ترجمانوں کا ہی بلایا تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس قسم کی انفارمیشن یہ فیڈ کیا کرتے ہیں وہ کی جا سکے، لیکن کابینہ کا اجلاس بنانے کی بھی پوزیشن میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے ہیں۔ سو ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ حکومت کا چل چلاؤ ہے، صرف ٹائمنگ کی بات ہے کہ اس کا باضابطہ اعلان کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کیا کسی پروسیجر کے تحت ہوگا یا کہ پروسیجر سے پہلے ہی عمران خان صاحب کوئٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔